شہزادی بادیہ بنت علی جب اس بغاوت کے بارے میں بات کرتی ہے جس میں ان کے خاندان کے بہت سے افراد ہلاک اور بادشاہت کا خاتمہ ہوا تو ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ انہوں نے 14 جولائی 1958 کو وہ خوفناک دن بغداد کی عمارت کی بالکونی سے دیکھا جب رحاب محل سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے۔ لندن میں 100 سال کی عمر میں وفات پانے والی بادیہ عراق کی زندہ بچ جانے والی آخری شہزادی تھی۔ ان کی وفات کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے اس تاریخی اور ہنگامی حزب کا بھی خاتمہ ہو گیا جو انہوں نے بچپن میں مکہ سے لے کر خطے کے بڑے بڑے محلات اور پھر برطانیہ تک لے گیا۔ ان کا تعلق ہاشمی خاندان سے تھا۔ سن 1920 میں دمشق میں پیدا ہوئی شہزادی بادیہ بادشاہ علی بن حسین کی صاحبزادی تھی۔ علی بن حسین نے مغربی عرب میں کچھ عرصہ تک حجاز پر بھی حکومت کی اور گرینڈ شریف آف مکہ کا خطاب حاصل کیا۔ ان کے دادا حسین بن علی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی قیادت کی اور 1916 میں حجاز کا اقتدار سنبھالا تھا۔ سن 1925 میں سعودی عرب کے بانی ابن سعود کے ہاتھوں بادشاہت کا خاتمہ ہونے کے بعد شہزادی بادیہ اور ان کے خاندان مکہ چھوڑ کر عراق منتقل ہو گئے۔ شہزادی بادیہ کے ایک چچا سلطنت عثمانیہ کی ٹوٹ پھوٹ کے بعد انگریزوں کی مدد سے اردن میں بادشاہت کم کر چکے تھے، جبکہ دوسرے چچا فیصل اول 1921 میں عراق کے بادشاہ بنے۔ ننھی شہزادی کے لیے بغداد پہنچنا بہت خوشی اور جوش کا باعث بنا اور وہ اس شہر کی گرویدہ ہوتی چلی گئی۔ 2012 میں ایک انٹرویو میں شہزادی نے بغداد کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا، بغداد بہت خوبصورت شہر تھا، اس کے مقابلے میں موم بتیوں سے روشن ہونے والا عمان بہت چھوٹا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا، بغداد میں بجلی تھی، وہاں پل اور پہاڑ کے دامن میں سڑکیں بھی تھی، بغداد بہت خوبصورت تھا اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ شہزادی بادیہ کے چچا فیصل نے 12 سال تک عراق پر حکومت کی اور پھر 48 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے غازی نے 1933 میں تاج پہنا۔ انہوں نے شہزادی بادیہ کی بہن شہزادی عالیہ سے شادی کی۔ اس کے 6 سال کے بعد جب بغداد میں ایک کار ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے تو اس وقت ان کے بیٹے فیصل دوئم صرف 3 سال کے تھے۔ شہزادی بادیہ کے بھائی ولی عہد عبداللہ نے ایک ایسے نائب کے طور پر اپنی خدمات پیش کی جو بچے کے بادشاہت کے لیے معقول عمر ہونے تک حکومتی معاملات چلانا چاہتے تھے۔ یوں ایک بار پھر بادیہ اقتدار کی راہیوں میں رہنے لگی۔ برطانیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد فیصل دوئم نے 18 سال کی عمر میں 1953 میں تخت سنبھالا۔ ایک ذہین انسان کے قدرتی وسائل سے مالا مال ملک کے سربراہ بننے کے بعد توقع یہی تھی کہ وہ ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالیں گے اور ایسا ہی ہوا۔ تیل کی دولت سے حاصل ہونے والی آمدن بڑھتی چلی گئی اور ملک میں تیزی سے صنعتیں پھیلنے لگی۔ بات یہیں تک نہیں، سماجی لحاظ سے ایک دراڑ بھی وجود رکھتی تھی۔ ملک کے غریب لوگوں کا خیال تھا کہ عراق برطانیہ اور مغربی ممالک سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی عرب قومیت پسندی نے عراق اور برطانیہ کے تعلق کو متاثر کرنا شروع کر دیا، جو 1956 میں نہر سویز کے بحران کے بعد شدید تر ہوتا گیا۔ 14 جولائی 1956 کو رحاب محل میں جب عبد الکریم قسیم نے اپنی فوجوں کے ساتھ حملہ کیا، ٹینکوں کو فائر کھولنے کا حکم دیا۔ اسی سے چند لمحے قبل بادشاہ فیصل دوئم اور خاندان کے دوسرے افراد پچھلے دروازے سے نکلے تھے، لیکن جب بعد میں ان کو پکڑ کر مار دیا گیا تو مرنے والوں میں شہزادی بادیہ کا بھائی ولی عہد عبداللہ، ان کی بہن عبادیہ اور بھابھی شہزادی خیام شامل تھیں۔ شہزادی بادیہ نے باغیوں کا شور عراق کے دارالحکومت میں سنا، جہاں وہ اپنے شوہر شریف الحسین بن علی اور 3 بچوں کے ساتھ موجود تھیں۔ شہزادی نے انٹرویو میں کہا تھا، میں نے صبح 6:30 بجے کے قریب ایک زوردار دھماکہ سنا،
گھبرا کر بستر سے نکلی اور حسین سے پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ میں نے رحا محل کی طرف دیکھا تو اس میں دھواں اٹھ رہا تھا۔ شہزادی رحا بادیہ نے بادشاہ فیصل دوئم سے موت سے چند لمحے قبل بات کی تھی۔ بادشاہ نے ان کو گارڈ بھجوانے کی پیشکش کی لیکن شہزادی بادیہ نے انکار کر دیا۔ چند لمحے بعد ایک شاہی ملازم خون میں تر بھاگتا ہوا وہاں پہنچا اور چیخ کر کہا باغیوں نے بادشاہ اور اس کے خاندان والوں کو قتل کر دیا ہے۔ شہزادی نے بتایا میں نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ جب بچوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا تو میں نے ان کو بتایا کہ باغیوں نے میرے خاندان والوں کو قتل کر دیا ہے۔ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ وہ سعودی عرب کے سفارت خانے میں پہنچی جہاں ان کو 1 ماہ تک پناہ دی گئی۔ سعودی فرمانروا شاہ سعود نے زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ خاندان کو زندہ ملک سے نکالا جائے۔ انہوں نے بتایا تھا شاہ سعود نے سفیر کو ہمارا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس انٹرویو میں شہزادی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ زندگی کے ان لمحات کھٹر لمحات کو یاد کرتے ہوئے لرز رہی تھی۔ سعودی سفارت خانے سے نکلنے کے بعد وہ مصر گئی۔ اس کے بعد وہ سوئٹزرلینڈ میں بھی مقیم رہیں، تاہم برطانیہ میں رہائش کے بعد وہ اپنی موت تک وہاں ہی مقیم رہیں۔ شاہی خاندان کے خلاف ہونے والی بغاوتوں اور خونی واقعات کے بعد عراق کے لیے ایک ایسا موڑ ثابت ہوا جس کے بعد بغاوتوں، امریت اور تصادم کے دوار شروع ہوئے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ شہزادی بادیہ کے بیٹوں میں سے ایک جس کا نام شریف علی الحسین تھا، انہوں نے صدام حسین کے خلاف کام کیا اور 2003 میں امریکی حملے کے بعد خود کو آئینی طور پر بادشاہ بنانے کی کوششیں کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اتوار کو شہزادی بادیہ کو دونوں ملکوں میں خراج تحسین پیش کیا۔ پہلا وہ جہاں ان کے خاندان کا راج تھا اور دوسرا وہ جہاں ایک خاندان کا حصہ آج بھی حکومت کر رہا ہے۔ عراق کے صدر بحرام صالح نے ان کے بیٹے کو تعزیتی پیغام بھجوایا۔ شہزادی بادیہ بنت علی کے انتقال پر ہمارے دل مغموم ہیں۔ وزیر اعظم مصطفیٰ الخادمی جو اس وقت عراق کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، انہوں نے بھی شہزادی کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا شہزادی بادیہ بنت علی کی وفات کے ساتھ عراق کی جدید تاریخ کا ایک روشن اور اہم باب بند ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا وہ اس سیاسی اور سماجی دور کا حصہ تھی جب عراق بہترین وقت سے گزر رہا تھا۔ اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ میں ان کے خاندان والوں سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔ اردن جہاں آج بھی ہاشمی بادشاہت موجود ہے، وہاں کے بادشاہ عبداللہ دوئم نے کہا پورا شاہی خاندان شہزادی کی وفات پر سوگ میں ہے۔